یہ واقعہ ہمارے پڑوس کے لوگوں کا ہے۔ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ہمیں اس کی سچائی پر بالکل کوئی شبہ نہیں۔ ہم لوگ کئی سالوں سے عجمان UAE میں رہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں آفتاب انکل کی فیملی ہماری طرح شروع سے ہی اس محلے میں رہ رہی ہے۔ آفتاب انکل کا چھوٹا بیٹا طلحہ میرا کلاس فیلو تھا اور یہ واقعہ بھی اسی کے گرد گھومتا ہے۔ ان دنوں طلحہ کا کزن انیس گریجویشن کمپلیٹ کر کے جاب ہنٹ کے لیے UAE آیا ہوا تھا۔ دن کے وقت انٹرویوز وغیرہ میں اکثر بزی رہتا، لیکن شام کے بعد ہم اس کو UAE کی مختلف مقامات پر سیر کروانے لے جاتے۔ ہم سے وہ بس 2 سال ہی بڑا تھا اور بہت زندہ دل انسان تھا، اس لیے ہماری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ راس الخیمہ میں جبل جیس پر نائٹ اسٹے کرنے جا رہے تھے۔ اب آگے کا واقعہ طلحہ کی زبانی سنیے۔ جبل جیس کی پہاڑیوں پر سارا دن گزار کر شام میں کیمپ لگا کر بیٹھ گئے۔ باتوں باتوں میں راس الخیمہ کے مشہور ہانٹڈ پیلس کا ذکر چھڑ گیا۔ انیس کو شاید اب بوریت محسوس ہونے لگی تھی بیٹھے بیٹھے، تو اس نے فورس کیا کہ اگر وہ پیلس قریب ہی ہے تو وہاں چلتے ہیں۔ باقی لوگ اس مشورے کے بالکل خلاف تھے، لیکن کیونکہ وہ مہمان تھا اور اس کے بے حد اصرار پر صرف یہ طے ہوا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی دیکھیں گے اور وہیں سے واپس ہو جائیں گے۔ نہ تو گاڑی سے کوئی اترے گا اور نہ اس کے قریب جائیں گے۔ اب اس پیلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیلس واپسی کے راستے میں ہی تھا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے قریباً آدھے گھنٹے سے اوپر کا وقت لگ گیا۔ پیلس کے قریب پہنچے تو سناٹا طاری تھا۔ بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا اور اس سے متعلق ساری کہانیاں ذہن میں گھوم رہی تھیں، اور رات کی تاریکی الگ۔ اپنا ڈر دور کرنے کے لیے ہم نے ہلکی آواز میں سانگز لگا لیے۔ اس جگہ ڈر اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ موبائل میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہمارے روکنے کے باوجود انیس تصویریں کھینچنے کا بہانہ کر کے گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر گزری لیکن مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ ہم لوگ گاڑی سے اترے، اس کو آواز دیتے رہے، لیکن وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ آس پاس سب ویرانہ تھا، کہیں کوئی ایسی چھپنے کی جگہ بھی نہیں تھی کہ وہ مذاق کرنے کی غرض سے چھپ جاتا۔ اس کو کال کی، کال جا رہی تھی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس کے فون کی رنگ دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہی ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ وہ پیلس کی طرف ہی گیا ہوگا، لیکن ہماری ہمت نہیں تھی کہ اتنے اندھیرے میں اس کے قریب بھی جائیں۔ ہم لوگ انیس کو آوازیں دے رہے تھے کہ جواب میں ہمیں عربی زبان میں ایک انجانی سی آواز سنائی دی۔ آواز بالکل ہمارے پیچھے سے آئی تھی۔ ہم سب چونک گئے۔ ایک بدو عربی میں بڑبڑاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہم لوگ UAE میں ہی بڑے ہوئے ہیں، عربی بولنا جانتے ہیں۔ اس کو ہم نے ساری بات سمجھائی تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہاں آنے کا شوق بھی ہے اور ڈرتے بھی ہو۔ اپنے کام سے کام رکھو گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا یہاں۔ چلو میرے پیچھے آؤ۔ ہمت تو نہیں تھی، لیکن اس وقت انیس کا یوں گم ہو جانے کا ڈر پیلس کے ڈر سے زیادہ تھا کہ گھر جا کر کیا جواب دیں گے۔ میں ہمت کر کے اس بدو کے پیچھے چلنے لگا۔ باقی دوست بھی میرے پیچھے ہو لیے۔ ہم پیلس کی پچھلی طرف تھے، وہاں سے گھومتے ہوئے سامنے کی طرف جا رہے تھے۔ پورا پیلس سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کی کھڑکیوں پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ جب بھی نظر کھڑکیوں پر پڑتی لگتا وہاں کوئی کھڑا ہے۔ اس ڈر سے میں نیچے دیکھ کر ہی چلنے لگا۔ وہ بدو بہت تیز تیز چل رہا تھا، کبھی بہت دور ہو جاتا، کبھی بالکل قریب۔ اس کے پاس سے عود کی بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔
بدو اس پیلس کے متعلق ہی کہانیاں سنا رہا تھا اور ہمارے ڈرنے پر ہنس رہا تھا۔ بولتے بولتے اچانک وہ رک گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ اب یہ کدھر غائب ہو گیا؟ ہم تینوں وہیں رک گئے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن ہر طرف سناٹا، کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے انیس کے نمبر پر دوبارہ کال کی۔ اب اس کا موبائل بہت ہی قریب کہیں بج رہا تھا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا، پیلس کے کارنر کو کراس کیا ہی تھا، تھوڑی ہی دور انیس کھڑا ہوا نظر آ گیا۔ اس کا موبائل بھی سامنے زمین پر پڑا بج رہا تھا اور انیس وہ پیلس کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ اس کو آواز دی، لیکن اس نے ہماری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہم تینوں اس کی طرف بھاگے، اس کے قریب ہو رہے تھے اور اندازہ ہوا کہ وہ خود اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے پکڑ کر ہلایا، لیکن وہ تو آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں تیز تیز عربی میں کچھ بول رہا تھا۔ اس کی آواز بالکل بدل چکی تھی۔ انتا ضیوفنا، انتا ضیوفنا، تم مہمان ہو، تم ہمارے مہمان ہو۔ وہ مستقل صرف یہی کہہ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ عمیر جو حافظ قرآن ہے، شاید سارا ٹائم ہی دل میں تلاوت کر رہا تھا۔ خوف سے چیخ چیخ کر تلاوت کرنے لگا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ گاڑی کافی دور کھڑی تھی اور انیس جس طرح عربی میں چیخ رہا تھا، ہمیں اس کے پاس جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ بدو بھی کیا تھا کہ اس نے ہماری مدد کی تھی یا ہمیں یہاں پھنسا کر چلا گیا تھا۔ عمیر زمین پر سجدے میں گر گیا اور زور زور سے سورۃ توبہ کی تلاوت کرنے لگا۔ عجیب سا خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ایک دم انیس کھڑے کھڑے زمین پر گر گیا اور مٹی اٹھا کر منہ میں بھرنے لگا۔ جامی اور میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ عمیر مستقل سجدے کی حالت میں تلاوت کر رہا تھا۔ میں چیخ رہا تھا، انیس ہوش کرو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرو، خود پہ قابو کرو۔ ابھی یہ سب کچھ کم تھا کیا کہ جامی جو میرے ساتھ انیس کو پکڑا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر اچانک بھاگنے لگا۔ میں اس کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ بھاگتے ہوئے پیلس کے کارنر سے مڑ گیا۔ اب یہ کیا نئی مصیبت تھی میرے لیے۔ انیس کو اکیلا سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے عمیر کو آواز دی، میری ہیلپ کرو، لیکن وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کی تلاوت اور انیس کی چیخیں سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ ایک دم انیس رک گیا، اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ مجھے تھوڑا وقت ملا تو میں نے فوراً بابا کو کال کی، ان کو لوکیشن بھیجی اور کہا، بابا آپ بس یہاں پہنچیے اور کال پر رہیے، میں جتنا ہو سکا آپ کو کال پر سب کچھ بتاتا رہوں گا، اور اگر کال کٹ جائے تب بھی آپ اس لوکیشن پر پہنچیں۔ آپ کو ہماری گاڑی بھی نظر آ جائے گی اور ہم پیلس کے فرنٹ سائڈ پر ہیں اس وقت۔ صبح ہونے لگی تھی، ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ انیس ابھی بھی بے جان پڑا تھا۔ میں نے اس کو سیدھا کر کے لٹا دیا۔ میں جامی کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن جامی کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے میں بابا وہاں پہنچ چکے تھے، ہمیں ڈھونڈ لیا تھا۔ مجھے ان کی گاڑی ہماری طرف آتی نظر آ رہی تھی۔ بابا نے جب ہمارے قریب لا کے گاڑی روکی، گاڑی میں جامی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا منہ گھٹنوں میں چھپایا ہوا تھا اور کسی آیت کا ورد کر رہا تھا۔ میں بابا کو کافی ساری باتیں بتا چکا تھا، تو انہوں نے کچھ سوال نہیں کیا اور عمیر کے ساتھ مل کر انیس کو گاڑی میں لٹا دیا۔ میں نے بابا سے کہا، گاڑی پچھلی طرف لیجئے، وہاں میری گاڑی بھی کھڑی ہے۔ بابا نے میری طرف دیکھا، بیٹا میں اس طرف سے ہی آ رہا ہوں، جامی مجھے وہیں سے ہی ملا ہے۔ تمہاری گاڑی کے سارے ٹائرز زمین میں دھسے ہوئے ہیں۔
میں تم لوگوں کو گھر ڈراپ کر کے واپس ادھر آؤں گا۔ باقی گھر تک پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ نہ بابا نے کچھ پوچھا، نہ ہم نے کوئی بات کی۔ انیس بے سد تھا۔ جامی پورا ٹائم منہ چھپائے بیٹھا رہا۔ مجھے ابھی بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دم سے کیوں بھاگ گیا تھا۔ آخر اس کو کچھ محسوس ہوا تھا یا اس نے کوئی چیز دیکھ لی تھی۔ بابا نے ہم تینوں کو گھر پر چھوڑا۔ جامی نے ہم سے کوئی بات نہیں کی اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ عمیر نے کہا، میں مسجد سے ہو کر گھر جاؤں گا، مجھے مسجد میں کچھ کام ہے۔ میں اپنے استاد سے اس وقت ملنا چاہتا ہوں، ان کو ساری صورتحال بتانا چاہتا ہوں۔ میری بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں لیونگ روم میں ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ بابا کی کال آئی۔ بیٹا، میں انیس کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا تھا۔ انہوں نے اس کو ایڈمٹ تو کر لیا ہے، لیکن وہ اس کے ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں اور اس کی حالت ایسی ہے کہ پولیس کو کال کر لی گئی ہے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اگر تمہاری ہمت کچھ باقی ہے تو پلیز ہاسپٹل آ جاؤ۔ جی بابا، میں پہنچتا ہوں۔ میری ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا نہا کر جاتا ہوں، حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ نہانے کے لیے واش روم گیا تو وہاں بھی انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہا۔ ایسا لگتا رہا میں اکیلا نہیں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس واقعے کا ایک سلسلہ تو یہاں ختم ہوا۔ اب آگے کسی دن اس پہ بات کریں گے کہ پولیس کو کیا جوابات دیے گئے، انیس کی ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں ہوئی یا اس کا روحانی علاج کرایا گیا، اور آخرکار اس کا کیا انجام ہوا۔ عمیر کو اس کے معلم نے اس سلسلے میں کیا مدد کی، اور جامی نے ایسا وہاں آخر کیا دیکھ لیا تھا جس کو دیکھ کر وہ اپنے پر قابو نہ رکھ سکا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ کوشش کروں گا کہ طلحہ کسی دن اس بات پہ راضی ہو جائے کہ اس سے آگے کی ساری تفصیل وہ خود اپنی زبانی آپ لوگوں کو بتائے۔ دوستوں، آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی انوکھے واقعات ہوئے ہوں گے یا آپ نے کسی سے سنے ہوں گے تو ہمیں لکھ بھیجیے یا اپنی آڈیو ہمیں میل کیجیے۔ پھر کسی نئے واقعے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔